اسا حضور دا دفاع کرنا ہے، اور جب تک ساڈے وچ ایک فرد بھی زندہ موجود ہے آپ دی ذات بابرکات تک اسا کسی یزیدی نوں نہ پہنچاں گے۔ قیامت والے دن اگر آپ دے پیارے نانا جان ساڑھے آقا و مولا حضور مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم نے اگر سانو ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت دے طلبگار بن کے آگے، لیکن تسا میرے پیارے حسین 18,000 لشکر اشقیاء اور ظالمین کے سامنے تنہا چھوڑ کے اپنی جانہ نو پیارا کیتا، تو حضور قیامت والے دن محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ دے اسا کیا جواب پیش کرسو؟ لہذا حضور لا نظر آپ کو اساں یکا و تنہا دشمنوں میں چھوڑ کے ہرگز نہ بیسو، بلکہ اپنی جانہ قربان کرسو۔ تو حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات میں فرمایا کہ باتوں بسم اللہ تعالی منجو متا اپنے اپنے مقام میں اپنے اپنے خیمیاں میں جنہ حضرات کی ڈیوٹی ہے حفاظت واسطے وہ اپنی ڈیوٹی تے پہنچے اور اللہ کا ذکر اور اللہ کریم کی عبادت میں رات گزارے، کیونکہ عالم دنیا دی یہ ساری آخری رات ہے۔ جویں ہی امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے مقام تے باقی حضرات اپنے مقام تے، تھوڑی دیر تو بعد شمر بن ذوالجوشن الکلابی جو کہ بنو کلاب قبیلے کا بہت بڑا معتبر سردار ہے، یزیدی فوج کے دستے دا سالار اور کماندار بھی ہے، اس نے خیمیاں دے ذرا فاصلے دوتے اپنے گھوڑے دوتے سوار چند ایک ساتھیوں کے نال آگے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے 4 مبارک فرزند جو کہ امی جان دی کرتی ہوئی چارے دے چارے سگے ان پہ حضرت سیدنا عباس بن علی غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن علی، حضرت سیدنا جعفر بن علی، حضرت سیدنا عثمان بن علی، سیدنا عباس، سیدنا عبداللہ، سیدنا جعفر اور سیدنا عثمان، یہ حضور مولا کائنات دے 18 پیارے فرزندہ جو 4 فرزند ہکی اپنی جان جو انہاں دی امی جان حضور سیدہ ام البنین بنت عمر بن حزام بن خالد الکلابیہ، ام البنین بنت عمر شمر ذوالجوشن دی انتہائی قریبی، کتنی قریبی سگی چچا ذات میں حضرت ام البنین الکلابیہ شمر دی سگی پترے رہی فسٹ کزن ہوئی، لہذا سیدنا غازی عباس اور سیدنا عبداللہ بن علی، جعفر اور عثمان بن علی شمر دے بھانجے رہے، کیونکہ انہا ہستیت کی اپنی جاندہ شمر سکا پترے رہے، مامو لگدہ رشتہ دے اس نے آکے خیمے دیوال آواز یا عباس بن علی، یا عبداللہ بن علی، یا جعفر بن علی، یا عثمان بن علی، یہ 4 ہستیاں حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ بارگاہ حاضر ہوئے۔ حضور سڑا معلوم ہے رشتے دے ظالم اور شکیل قلب شخص ہے، لیکن ساری امیدہ چچزاد بھائی ہے، وہ سارے بھائیوں کے نام لے کے آپ سن رہے ہو کہ سب گزار رہے ہیں۔ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا یا اخواتاہ، اے میرے پیارے بھائیو، تو سب میرے بھائیو، میرے ابا جان دے پیارے فرزند اور میرے انتہائی وفادار، اگر وہ بلا رہے آپ فوری طور تے میں توڑے تے کامل اعتماد ہے، آپ تشریف لے کے ونجو اس دن الملاقات فرماؤ، دی گفتگو سنو، عسا ان یجعل اللہ لنا فیہ خیر کثیرا، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات میں سارے واسطے وہ خیر کثیر دا راستہ پیدا فرما، لہذا حجت تمام کرو، بلا رہے تو انجو اطمینان نہ میری گفتگو سنو۔ چنانچہ 4 بھائی تیار ہو گئے، اس شخص کے سامنے کچھ فاصلے سے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یا شمر کل لنا ما بدا علاقہ فیہا، جو کچھ بھی سارے اس طرح سے آنکھ میں تیرے دل وچ ہے، جس مقصد واسطے آئے وہ تو بیان کر سا توجہ نال سارے بھائی سن رہے ہیں۔ اس نے بڑے پیار محبت نال اپنی رشتہ داری کا اظہار کیا اور اس آقا کہ جس وقت میں دیکھ رہا کہ ان جنگ تو سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچ گیا،
اور مکمل طور پہ پروگرام ہے کہ عمر بن سعد کی زیر کمان کل تمام یزیدی فوجاں نے تے حملہ کر چکا ہے اور ادھے گھنٹے دی کاروائی ہوئی تسا سب کو شہید کر دیا. میرا تواڈے نال خاندانی تعلق ہے اور انی لاستحی من اختی امکم، میں تواڈی امی جان ام البنین اپنی اس بہن کے جزاد بہن تو میں بڑی پیار وہ وفات پا چکی ہے. قیامت والے دن انہوں نے میرا سامنا ہوا تو میں کس طریقے انہوں نے سامنے نظر اٹھا سکتا ہوں. لہٰذا تو سب میرے بھانجے ہو جس وقت میں دیکھا ہے کہ ان کسے قسم کی کوئی روایت نہیں ہوگی تو میں رات میں وقت دارالعمارت دیتا عبید اللہ ابن زیاد سے بولوں تو سب تمام چارے سے چارے اپنے بھیجیاں چارے تو سب بھائیاں بستے میں امان نامے حاصل کر سکتا ہوں اور ایک الگ الگ تمہارے بستے امان نامے دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں موجود ہوں. میں دونوں یہ نہیں آتا کہ تساں حضرت حسین کو چھوڑ کے ساری جماعت کی شامل ہو محرد نہیں تساں امان نامے میرے کو لگو اور فوری تیاری کر کے راتوں رات کو غائب ہو گئے چلے گئے جتنے تساں پہنچ سکتے ہو. جس وقت اساں 2-4 دن وچ سارے معاملے تو بالکل فارغ اور فری ہو گئے سو تساں میں شمت دے کول آوے سو اپنے مامو جان دے کول آوے سو اور میں گارنٹر میں تو عبید اللہ ابن زیاد کو لے کے ویسا امان نامے تمہارے کو موجود ہو سکتے امان تمہیں مل چکی ہے اسی طرح. جب تک تساں تلوار نہ چاہو کوئی یزیدی تمہارے خلاف تلوار نہیں چاہ سکتا کہ امان موجود ہے تمہارے پاس. ہاں تساں کیوں چلے بچو چند دنوں بعد ہوائے تساں غور کرو کیڑے علاقے میں تمہیں اپنی رہائش پسند ہے وہ تمام علاقے جاگیراں کی صورت میں ہمیشہ واسطے تمہوں اور تمہارے بچیاں کو عطا کر دیتے ویسے سرکاری تمہاری حفاظت اور خدمت واسطے تمام فوج کے دستے تو دیتے ویسے تمہاری اپنی فوج اپنے معاملات اپنے ذرائع اسباب لہذا جتنے تمہیں اللہ نے زندگی عطا کی تھی خوشحالی کی زندگی بسر کرائے اپنے بیوی بچیاں دینا جاگیردار بن کے اطمینان و سکون کے نال اپنی زندگی بسر کرائے. جس وقت شمر نے آفر کی تھی اور ایک پیشکش کی تھی چارے بھائیوں نے کوئی آپس سے مشورے کا ٹائم نہیں لیا کوئی سوچن کا موقع نہیں لیا. حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ کی ذات بابرکات اور جو امام علی مقام رضی اللہ کا عظیم مقصد ہے کہ جس مقصد کی خاطر وہ اپنی حیات طیبہ اپنے پیارے بچے سب کچھ قربان کرنا سے تیار ہے. اتنا عظیم مقصد آپ کے پیش نظر ہے کہ وہ مقصد اتنا بڑا ہے کہ جدی وجہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے روضہ مقدس کا قرب جڑا ہے امام علی مقام میں قربان کر چھوڑا. اساں تا رات دن دعاواں کرتے ہیں یا اللہ سانو حرم مدینہ کی زیارت با ادب عطا فرما. ساڈیاں نانیاں ڈاڈیاں سانو دعا دے دیا خوش ہو کے اللہ تعالی مدینے گن دے. جس مدینہ طیبہ کی زیارت کی تڑپ ہر وقت ہر مومن کا دل میں موجود ہے. جس مدینہ طیبہ روضہ مقدس کا طواف کرنے واسطے 70,000 ملائکہ حدیث پاک نیچے صبح محبوب روضہ انور کی حاضری دیتے ہیں 70,000 فرشتے شام محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں. وہ جو ملائکہ کرام دی جلوہ گاہ ہے اور زیارت گاہ ہے اس دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو چھوڑنا کوئی چھوٹا جہاں معاملہ ہے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ سامنے اتنا بڑا مقصد ہے کہ جنہی خاطر دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی امی جان کا مزار مقدس جنت البقیع شریف دیتی اپنے بڑے بھائی جان میرے کائنات کی آپ کو سب کو زیادہ محبوب ہے امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ مزار مقدس جنت البقیع شریف یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا کیا ایک چھوٹا جہاں معاملہ ہے. لیکن امام علی مقام آپ کے سامنے مقصد اتنا عظیم ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ برداشت کرنا ہے. حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ جیسے علماء فضلاء اور شجاع مفکر اور مدبر ہستی اور ہر معاملے میں ظاہر اور باطن بڑی باریکی دنال سمجھن والی ہستیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اس مقصد اتنا علا وجہ بصیرت سمجھن والی ہستیاں انہاں کوئی سوچن کا ٹائم نہیں ہے
آپس سے بھائیوں نے مشورہ نہیں کیتا، چارے بھائیوں کی زبان تے بیک زبان جاری ہویا، لعنت اللہ علی شر کا یا شمر، اے شمر کلابی تیرے شر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی لعنت ہے، انکا لتستحیی من اختکا امنا و انکا لم تستحیی من ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینو ساری امی اپنی بہن کو حیا آن دیئے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام زی پیاری صاحبزادی صاحبہ دے قرودن کوئی حیا نہیں۔ فرمایا کہ یہ ہے کہ قیامت والے دن ساری امی یہ سامنا کس طرح کر سکتے؟ بدبخت یہ فکر ہونی چاہیے کہ قیامت والے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نسل جگر جنہوں نے بچیاں میں جو بھوکا پیاسا حالت ہوئی شہید کرنے والے دا دست و بازو بڑا کھوڑا ہے، اتنا بڑا قبیلہ بنو کلاب تیرا ہے جنہاں تو سرکار ہے، تو اپنے جوانہ میں اس لمحے چاہیے ہے اگر تن اپنی بہن کا خیال ہے، آپ نے بہنوی حضور مولا مرتضیٰ دا بھی کا خیال ہے، انہوں نے بچیاں دا بھی کا خیال ہے، بس انہوں نے مشن کیا یزید نے جس وقت تک قتل ہے کہ خزل حسین اخذن شدیدہ لا رخصت فیہ اپنے چچا زاد بھائی یزید کا سگا چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان گورنر مدینہ اس نے لکھا کہ حضرت حسین کو پکڑو، ایسی پکڑ اخذن شدیدہ شدید سخت پکڑ لا رخصت فیہ جنہیں کوئی نرمی روح رعایت نہیں، اور اس وقت میں حضرت حسین پاک یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ 3 سال پہلے تھے یزید و ولی اہل اگر کیا گئے، اس وقت تو دلائل واضح کر رہے ہیں، اپنا نظریہ واضح کر رہے ہیں، موقف واضح کر رہے ہیں، توڑے کو کسی قسم کا کوئی جواب بھی نہیں ہے اسے، موقف نے مقابلے میں کوئی دلیل بھی نہیں، اور الٹا حضرت امام علی مقام کی جان دے دشمن اور ایک گل کی ہوئی ہے تقیانوس لوگاں دی طرح ڈکٹیٹرز لوگاں دی طرح جنہاں تے کسے دلیل دا کوئی اثر نہیں، بس چونکہ قوت انہاں کو نے چند روزہ پاور انہاں دے کو لے لہذا آتا ہے بس ساڑی کر بنو ہر صورت بیعت کر کے ساری جماعت اور سارے نظام دا حصہ بنو، فرمایا لعنت اللہ علی شر کا یا شمر، اے شمر تیرے شر دے اللہ کا لعنت، تینو آپنی چچا زاد بہن ساری خاندہ کو حیا بھی رہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی کا دل کو لے اٹھا دے، اساں ٹھکرا چھوڑنے کے لیے آفر اور جس پر تو آیت دوسرے واپس فرما دیا کہ ہستی آپ کا مقام جب اگر ہوئی رات اللہ پاک کی عبادت ذکر الہی بسر ہوئی اور صبح کی نماز واجبات ادا ہونا بعد چکے جس نے رات میں سارے کا قرآن میں فرما چھوڑا کہ حضور اسلام کو جانا تک قربان کر سکتے ہیں لیکن قرآن تنہا لشکر اشیاء دشمنوں میں نہیں چھوڑ سکتے، بس ہر جگہ میں سکتے وقت آپ نے ایک جوان کو بقیدہ نام ہے کہ آپ نے بلایا، آپ دیکھو جو تمام جڑیاں معلوم کی دعوت ہوگی قرآن سفر کی طاقت ہے ہمارا لینا موجود ہے، آپ نے جوان محمد رات میں اس خطبے کے بعد نام لے کے بلایا، کسی نے آپ کی خدمت ہی چاہ دیا، آپ نے فرمایا باقی سب کو میرے نام روان کی اجازت ہے اور جو کوئی میرے نانا جان کریم علیہ السلام سے رشادات عالیہ جو کچھ آپ نے میرے متعلق حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دی پاکیزہ ہستیاں نسایا اور انہاں میری روحانی ایمانی مبارک ماما نے جو کچھ میں نے نسایا ہوئے میرے پیارے ابا جان حضور مولا مرتضیٰ نے اور جو کچھ میرے اساتذہ کرام جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے میں نے محبوب علیہ السلام نے ارشادات اس ساری چیزیں کا میں یکم محرم تو آ کے واضح طور پر مشاہدہ کرتا ہوں، لہذا آخری رات ہے عبادت ہے باقی سب چیزیں صبح ہونی جنگ ہے اور اساں جامع شہادت کو شفا کے اللہ پاک کی بارگاہ دی جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سنلقا سیدنا محمدن و حزبہ فوراً جامع شہادت کو شفا دیا محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کی پاکیزہ جواب دی خدمت دی جو حاضر ہو ہر صورت ہی کل شہادت ہے، لیکن اے فلاں بن فلاں میرے جوان کارکن اور عزیز لا تقاتل معنا تینوں ہر صورت ہی صبح نماز فجر پڑھ کے سارے کو دعا لے کے تینوں واپس کر لو تینوں سارے نہ لڑن کی اجازت ہو حالانکہ ایک ایک لڑن والا جانباز اور دفاع کرنے والا جانباز امام علی مقام کو ضرورت ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا داری واسطے سب کچھ نہیں ہو گیا
اپنی ذات کے تحفظ اور بچاؤ واسطے امام علی مقام نے مشن نہیں جی میں سارے راہ امام دے کہ انسانی شیلڈ صرف اور صرف عورتوں نے لے کے آتے پیارے بچے اور پیاری بچیاں نے لے کے آتے اپنے بچاؤ واسطے تاکہ انہاں کی وجہ بھی ساروں تحفظ حاصل حاصل امام علی مقام کا صرف اکیلے رہنا چاہتے ہیں سارے کارکنان کی جان بچاؤنا چاہتے ہیں امیر المومنین پنجویں برحق خلیفہ راشد علی بن حاج النبوت سبت الرسول سید الامت نوجوانان جنت کے سردار امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ آپ دن بر اعظم دے اکثریتی علاقے پر حق حکومت نبی پاک علیہ السلام کی جان مال عزت و آبرو خون کی حفاظت کی خاطر آپ قربان کر چھوڑ دیں امام علی مقام اتنا عظیم مشن ہے شریعت مصطفیٰ اور امت دے ہر فرد دے بنیادی حق دی قیامت تک حفاظت کا مشن اس کی خاطر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی کریم ذات برکات آپ انسانی ڈھال اور ہومن ریس شیلڈ اپنے سامنے کھڑی کر کے اپنا تحفظ نہیں چاہتے رات کو فرماتے چلے بجے انہوں میں حسین نبی سرکار ہے میں انہوں کا مطلوبہ شخص موجود ہوں تو ساتھ لیا جانا بچاؤ وہ اپنے کارکنوں اپنے واسطے نہیں کے کر دے اور ہن صبح ہو گئی ہے ایک کارکن کی ضرورت ہے لیکن امام علی مقام آپ جملہ معاملات چونکہ اللہ انہیں بابو کی تعلیم کے مطابق چلے گئے لہذا فرمایا میرے عزیز میں جب راتی فرما چھوڑا لا تقاتل معنا فذهب چلا اس جگہ سے جس مقام کی ہم آیا رکھے اللہ تیری عمر کی برکت عطا فرماسی اپنے معاملات پورے کر جس نے رات میں آپ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ تم صبح ساڑھے نال نہ لڑ سے بلکہ فجر ساڑھے نال پڑھ سے اسا تنو دعا عطا کر سے اور تو واپس چلا جا سکتے اس نے عرض کی کہ حضور آپ نے کیا فرما رہے ہیں میں فلان مقام تو راستے میں جوڑنا شامل ہو جس وقت تھوڑا کافلہ رکا ہوئے رہا اور بن یزید کو اپنی تحقیل میں چکا تسا رات میں بھی قیام کرتے آئے نمازہ دے وقت دنوں بھی تسا تھوڑا تھوڑا قیام کرتے آئے اس وقت میں نے پڑھنا چلائی اور میں تیار ہو گئی اور کافلے میں اور اجازت میں شامل ہو گیا میں نے کیوں تسا واپس کیے جائے اور آپ نے ان کے قربان ہومن کی سعادت کو میں نے کیوں محروم فرما رہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے میرے عزیز میرے پیارے مہم بچہ یہ کہ تین میں نے راستے میں اپنے بارے ساری معلومات فراہم کی دیا اور فراہم ہو کے دوسرے تین میں نے سایہ کہ تیرے اتنے اتنا قرضہ ہوتا ہے حضور بالکل سچی گالے بھی اتنے قرضہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سی عزیز دین ہر وہ شخص کہنے اتنے کسی طرح قرض موجود ہو سی میں حسین حسین اپنے نال اپنی حبایت لڑوں کی اجازت کرتا ہوں تیرے اتنے حکم کی بات ہوتے ہیں حکم شہید جامع شہادت جمعی نوش فرماتا ہے اس دے جسم دے خون دا پہلا قطرہ زمین تک بعد پہنچ ہے غفر اللہ اللہ پاک شہید دے سارے گناہ معاف فرماتا ہے علت دین لیکن بخاری مسلم کی شرط حدیث سے یہ بابو نے فرمایا قرض معاف نہیں ہوتا پھر ان کے قرض موجود ہے اور ایک مقروض آدمی شہید ہو گئے اور لوگوں کا حق ہوتے موجود ہو گئے میرے نانا جان کریم علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے عرض کی حضور بالکل میں مقروض آ گیا اسے کوئی شک نہیں لیکن حضور میں تو اگلی گل نہیں ہے وہ گل یہ ہے کہ میں جس وقت واڑے متعلق میں معلوم ہوئے تو چونکہ میری شادی تھوڑا عرصہ پہلے ہوئی ہے اور میں تو اڑے قربانی کا جذبہ لے کے آ گیا میں اپنے بیوی کو اعتماد اٹھایا حضور جڑے گھرانے میں میری شادی ہوئی وہ گھرانہ بے پناہ مال و دولت والا گھرانا ہے اور خود میری بیوی کی ملکیت ذاتی اور نجی ملکیت بہت مال و دولت اور جائیداد ہے میں اپنی بیوی کو آکھا کہ بندی خدا فلاں فلاں معاملے سے میرے قرض ہے اگر اللہ پاک امام علی مقام جس مقصد واسطے جا رہے ہیں غلبہ عطا فرمائے تو میں غلبے پاؤں تو بعد آپ کو اجازت رکھے ظاہر ہے کہ گھر جو بھی جا سکتا اور بالکل میں اسباب اختیار کر کے رب کریم کی مدد اسی قرضہ ادا کر سکتا وَإِنْ تَصَدُّقْ اور اگر امام علی مقام کی خدمت کر دے ساڑھے ہوتے کوئی امتحانوں کوئی ابتلا آتی اور میں قتل ہو رہنا اس راستے دے تو بس میرا قرضہ موجود ہے اس سوالے کا تو کرنا کام کر سکتا
حضور اے میرے امام علی مقام اس باقاعدہ ضمان اٹھائیے اور ضمانت دیجیے کہ اگر میں واپس نہ گیا اس نے میرا سارے دا سارا قرض خواہاں ٹائم دیتے ادا کرا لہذا حضور میں بے فکر ہے اس معاملے میں نے اپنی خدمت میں محروم نہ فرمایا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے گل سن کے ارشاد فرمایا وَإِيُّ ضَمَانٌ لِّامْرَأَةٍ، اے میرے عزیز خواتین جڑیاں ہویا کرتے ہیں انہوں نے کچھ فطرتی معاملات لا رکھتے ہیں، وہ تیری محبت میں جذبے وچ آ کے اس نے ضمانت تیرے سامنے اٹھا لیں گے، بے شک وہ مالدار بھی ہے لیکن خواتین دے ایسے معاملات دے اعتماد نہیں، دوسرے کتنی بھاری رقم ادا کرنا مرحلہ سیدھا غیر ممکن ہے کہ مجھے دل دیتے گرانی اور بوجھ آوے اور اُنہی زبان جو ایسے الفاظ جاری میں کہ بھائی شہید ہونے والا شہید ہو گیا، میں اُنہی بیویاں کہ میں تا نہیں توڑے اگے کوئی قرار کی تو یا ایسا نہ ہوئے کہ بندیاں دا حق دے ہوتے لاحق نوے اور عورتوں دی ضمانت اور گارنٹی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہوتی، لہذا ارجع اپنے گھر کی طرف واپس اس جوان نے جتنے عذر پیش کیتے حدیث سید وچے کہ حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ ذات بابرکات نے انہیں ہر عذر اور معذرت کا بہترین کافی و شافی تسلی بخش جواب عطا فرمایا اور فرمایا نہیں حق العبد مقدم ہے، میں کسی صورت کی طرح اپنے نال نہ لے کے نہ سمجھوں اپنے مقصد میں چکا۔ میرے دوستوں حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ جمیں انہوں نے آقا کی جسر 10 محرم شریف میں سورج اتنی بلندی دوتے آوے سی ساسا آخری بار دوارے کو کچھ تو لہذا انہوں نے حسب معمول بندہ بھیج چھوڑا، حسب اعلان امام علی مقام رضی اللہ عنہ انہوں نے ارچی نال ملاقات فرمائی اور فرمایا کہ اساں توڑے سامنے چند رستے 7 محرم تو واضح کر رہے ہیں لیکن تسا کسے گلتے ہی نہیں آئے، تمہارا ہی کا مطالبہ کرتا ہے کہ بیعت کرو اللہ عاشی ولا آہلی، نہ میں بیعت کر سا نہ میرے عزیز اور ساتھی بیعت کر سا، بنیو میری طرف جواب نہیں کرو، تسا جو کرنا ہے تسا کرو، بیعت ایسا نہیں کرنا۔ ملچی جس نے واپس لوٹ گیا پہلے بھی فوجہ جڑی تیاری دی حالت بھی چل لہذا فوری طور پہ کربے لشکر میمنہ میسرہ دونے بازو جڑے وہ اپنی حرکت بھی آپ سالار متعین و مقرر ہو چکے یزیدی فوری کی طرف ساری تیاریاں مکمل ہیں، فوری طور پہ چکے نہ سارے امور اور معاملات کی ذمہ داری حضور سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ ذات بابرکات میں امام علی مقام عطا فرما چکا۔ آپ اپنے دشمن کی ہر حرکت میں نظر رکھ کر فوری طور پہ آپ نے اپنے جوانہ میدان وچ آمد کا اعلان فرما چکا، لہذا آپ نے دستے بھی تیار ہو گئے، حضور امام علی مقام کی ذات بابرکات آپ انہوں نے بحفاظت اپنے درمیان وچ مقام عطا فرمایا اور سب دے سب مسلح کہ جنہیں ہی یہ لشکر قریب آسی حلاور ہو سی اساں ایک امام علی مقام رضی اللہ عنہ ایٹ اے ٹائم دفاع کر سکتے، لیکن جنہیں ہی عمر بن سعد نے لشکر جڑا کہ تقریباً 2-1 میل دے فاصلے دوتے چلن دا حکم دیتا رات دی ہی پرانے کر چکے ہیں حضرت حر بن یزید الریاحی، یزید نام پہلے رکھا ہوتا ہے عربی زبان زیادہ یزید و زیادہ تن اس کا معنی ہوتا ہے اضافہ ہونا فرغوتنی افزودگی بد لوگ اس دے معنی نہیں دیتے ہوئے کہ پھر مضارع کا صیغہ ہے یزید کا معنی ہے کہ کنٹینیوسلی مسلسل کمالات کی طرف عظمت کی طرف عمر کی طرف بڑھتا چلا جائے، ہر آمن والے لمحے جڑا زیادہ ہوتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے اس میں یزید آکھا ہے، اس سے وجہ کوئی نام رکھے میں کئی پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہاں دے والدین دور جاہلیت جن عربی زبان یزید کا معنی اتنا عظیم ہے تو اپنے بیٹیاں دے نام اس معنی نو مد نظر رکھتے تشریح پہ آپ اسماء و رجال اور طبقات صحابہ کرام کی کتابہ پڑھ سو تو تم یزید نام دے کئی حضرات کرا دے جب تک یہ واقعہ کربلا نہیں ہو گیا
اور یزید خلید نے یعنی یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، یزید نے سب تو بڑے چچا کا نام بھی یزید ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنے اس بڑے بھائی کا محبت کے باعث کا نام یزید رکھا، یہ اپنے بھائی کی یادگاری، اور وہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو سفیان کا سب تو بڑا بیٹا کون ہے؟ یزید بن ابی سفیان۔ فتح مکہ کے موقع تے محبوب علیہ السلام کی اس نے بیعت کی، اور یزید بن ابی سفیان عموی کشید متعلق ہے حسن اسلام، وہ جوان جس دن کا اسلام لے کے آیا انتہائی اعلیٰ مسلمان ثابت ہو رہی، اور باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اس نے کئی مہمات میں کماندار مقرر فرمایا، ذمہ داریاں محبوب علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ جس طریقے فتح مکہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری ہو گئے، 15 دن نبی علیہ السلام نے 5 شوال سن 8 ہجری تک انہیں قیام فرمایا، 15 دن چاہتے تمام امور و معاملات مکہ مکرمہ نے اپنے زیر تصرف بھی لیں، زیر کنٹرول بھی، اور اس کے علاوہ انتظامات بھی مکمل فرمائے۔ تو آپ کو پتہ ہو سی کہ سب تو بڑا قبیلہ بنی امیہ ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام کی حکمت یہ ہے کہ یہ لوگ مال و دولت لے کے عہدے لے کے اسلام کے نال پورے اخلاص کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی قبیلہ بنی امیہ جو چھو، محبوب علیہ السلام نے پیارے بھانجے ناپی پھوپھی ذات بہن دے بیٹے اتر روزے اول تو سابقین اولین مہاجرین والاسلام قدیم والاسلام ہوتے، لیکن باقی لوگ ہر میدان میں تلوار لے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقابلے میں محبوب کے سب تو بڑے مخالف، اسلام کے سب تو بڑے دشمن، اور ہن جس نے مکہ مکرمہ فتح ہو گئے کوئی باقی راستہ نہیں بچا، اور وہ اسلام دے دامن دے پناہ لبن واسطے آ گئے، قرآن نے محبوب کو حکم ارشاد فرمائی والمؤلفۃ قلوبہم، محبوب تعریف قلب فرمائی۔ انصار مدینہ کی قربانیاں دیکھو، محبوب علیہ السلام سے ہجرت کو 2 سال پہلے بن کے اسلام واسطے مرکز قرآن انصار مدینہ دے بارے 28ویں پارے سورہ حشر دی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمارے الذین تبوأوا الدار والایمان، انصار مدینہ اوس اور خزرج قبائل نے اہل ایمان وہ ہیں الذین تبوأوا الدار والایمان، جنہوں نے ایمان دا مرکز ہوئے زمین سے تیار فرمایا، اسلام کو قوت فراہم کی، اسلام ہوئے زمین تک پھیلن واسطے، جبکہ مکہ آلے سارے دے سارے دشمن رکھو دے مہاجرین ہجرت کر کے محبوب کے دامن کرم نال وابستہ، مکہ شریف جس وقت مرکز اسلام نہیں پڑھ پایا، اللہ پاک فرماتا ہے میرے حرم کے مقابلے کھجوراں والی سرزمین مدینہ کے بعد وہ لوگ الذین تبوأوا الدار والایمان، جنہوں نے ایمان دا دار الایمان، ایمان دا مرکز اور گھر جنہوں نے تیار کر کے محبوب میں درمان اور آپ دے غلامہ دے کر پیش کر اہل مدینہ کی اس وقت محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے لو سلکت الانصار بواد وسلک الناس بواد اخری، اگر میرے انصار مدینہ اوس اور خزرج دے میرے اوس اور خزرج قبیلے دے میرے غلام اگر یہ ایک طرف ہو جائے اور 7 بر اعظم کی انسانی آبادی دوسری طرف ہو جائے اور انصار کا موقف ایک ہو گئے اور باقی سب انسانہ کا دوسرا موقف لو سلکت الانصار بواد، میرے انصار مدینہ ایک وادی میں چلیں وسلک الناس بواد اخری، اور انہوں نے بالمقابل اگر باقی ساری انسانیت دوسری وادی میں چلے لسلکتو وادی الانصار، میں اللہ کا رسول علیہ السلام باقی لوگاں دے نال نہیں، میں اپنے انصار مدینہ دی وادی محبوب کریم علیہ السلام نے انصار مدینہ رو ارشاد فرمایا انا احیا فیکم، میری پوری حیات طیبہ اور زندگی مبارک ہجرت کو لے کے وصال اقدس تک میں زندہ تواڈے وچ رہ سکتا واموت فیکم، میرا وصال اقدس تواڈے وچ ہو سی وابعث فیکم یوم القیامت، اور قیامت والے دن اپنے روضہ مقدس اور مزار مبارک جو میں تواڈے وچ اور میں اللہ کی بارگاہ میں جس نے میدان معاشر ویسا انصار تواڈے نال فرمایا یا معاشر الانصار، اے میرے انصار مدینہ ان جسدکم جسدی، تمہارا جسم میرا جسم ہے، وَإِنَّ لَحْمَكُمْ لَحْمِي، اور تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، وَإِنَّ دَمَكُمْ دَمِي، اور بے شک تمہارا خون میرا خون ہے،
انا احیی فیکم میں زندہ بھی تواڈے وچ اموت فیکم میرا وصال بھی تواڈے ابعث یوم القیامت فی زمرتکم قیامت والے دن بھی تواڈے نال ہوگا فتح مکہ 5 شوال کو محبوب علیہ السلام نے جس نے مقرر کیتا ہے گورنر مکہ آپ نے بنی امیہ دے 20 سال دے جوان کو مقرر فرمایا حضرت عطاب بن اسید العمری القرشی محبوب چاہتے ہیں اس طریقے پہلے کدے حد وچ معاملات ان بھی نہ حد وچ یہ لوگ مخلص طریقے نال اسلام وچ آ گئے انہاں نوں عہدے عطا کرو انہاں نوں اسلام دی برکات کو فیض یاب کرو کیوں قرآن مجید فرقان حمید نے رہنمائی عطا فرمائی اس کے بعد غزوہ حنین بنو حوازن کی طرف 5 شوال کو محبوب مدینہ طیبہ دے مکمل انتظام گورنر کا تقرر عہدے داراں کا تقرر فرما کے آپ نے فوج لیے 12,000 دیا بنو حوازن غزوہ حنین ہو گئے آج تک اتنا مال و دولت کسے غزوے دے وچ نہیں آیا جتنا غزوہ حنین ہے واپسی جارانہ دے مقام کو آپ نے مال و دولت رکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے آگے ذیقعدہ دے مہینے سن 8 ہجری آپ نے عمرہ عطا فرمایا واپس جارانہ دے مقام پہ آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا حضرت ابو سفیان نبی آ گئے سب بڑے بنو امیہ دے سردار ایک بندے کو 200 اونٹ حضور یہ میرا بیٹا ہے فرمایا 200 گائے اتنا سونا چاندی سامان ساری چیزوں کی جوش ہوتا حضور یہ بھی میرا بیٹا ہے فرمایا اس میں اتنا عطا کرو اتنا مال و دولت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بنو حوازن اہل حنین دا بنی امیہ اور اہل مکہ بھی تقسیم کیوں قرآن نے فرمایا مرغا فتح تعلیف قلب کرنے دل جڑا ہے اس میں سکون و اطمینان پہنچانا ہے دل بستگی کرنی ہے انصار دے کئی جوان جس نے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں تو آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے یہ تو سارے قریشی یہ تو صرف 10 دن پہلے مشرف اسلام ہوتا اور ایسا اتنی خدمات سر انجام بھی دی تو سارا مال و دولت تو محبوب علیہ السلام دونے ہتھوں جو انہوں نے عطا فرمائی ہے سارے واسطے کی شہید آج توڑی اصل شہید ہو رہے ہیں اصل قربان ہو رہے ہیں محبوب نے ایک مہاجر اور ایک انصاری ابتدائی دنہ چی ہجرت کے بعد اپنا بھائی بنائی چھوڑا ہے اصلا فوری طور پہ اپنے مہاجر بھائی دا ہاتھ ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی دا ہاتھ پکڑا اپنے گھر چ رہ گئے اس گھر چ ادھا حصہ اس بات کو آڑے میرے مال و دولت اتنا ہے کہ ادھا تو آڑا ہو گیا میرا کاروبار ہے ادھا تو آڑا ہو گیا بڑی پارٹی سے پر مصارفت کر گیا اصلا سب کچھ محبوب اور محبوب کے غلامت قربان اور محبوب نے یہ رشتہ دار حملے کر رہے ہیں بدر چھوڑ دیں اور اہل مدینہ ڈھال بڑھ رہے ہیں اور سب مسلمان لے کر رہے ہیں کہ جس نے مال و دولت آئے اتنا زیادہ وہ سارا قریش کی طرف سارے واسطے کی ہے فبلغت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکابر انصار مدینہ نے گل نہیں فرمائی نوجوانہ دے دلوں میں جو چیز پیدا ہوئی محبوب کریم علیہ السلام تک نوجوان انصار کے جذبات پہنچے محبوب علیہ السلام نے جارانہ نے مقام کے حکم ارشاد فرمایا تمام انصار مدینہ میرے پیارے غلام بزرگ جوان ایک پاسے اجتماع کریں جمع سارے انصار جمع ہو گئے حدیث سید محبوب کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار اے گروہ انصار حق کما کنتم بالکل حق ہے جو کوئی توڑے چند زمانہ نے اظہار کی ہے واقعی جو سمیدوں اور میرے پیارے غلاموں مہاجر میں فنا عطا کرتے ہیں فلان قربانی فلان قربانی فلان قربانی سب قربانیاں کا ذکر فرمایا لیکن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دل میری دا بھی جواب عطا فرماؤ ایک طرف مال و دولت دنیا عہدے پہ اور ایک طرف اللہ دا پیارا رسول علیہ السلام جمع کر رہا ہے میں نے کہنے ساؤ ذہب الناس بالاموال اہل مکہ مال و دولت رہ گئے وَأَنْتُمْ تَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ اور دوسرا اللہ دے رسول علیہ السلام کو اپنے نام لے گئے ہون نساؤ مال لڑنے نے یا اللہ دے رسول نو لڑنے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت دو ہاتھ جا کے نعرہ حیدری فَجَسَوْهَا انصار دے بزرگ انصار دے جوان فوری طور دے اپنے گھٹنے دے بل ہو گئے وَبَقَوْا بُقَاءً شَدِيدًا اور کوئی
ساری جوان کوئی بزرگ اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکا، گھٹنے دے بند ہو گئے۔ عرب لوگ جڑے بڑے بہادر اور شجاع ہویا کرتے ہیں، وہ گھوڑیاں دے بل جس نے اپنی پنڈلیاں اور پیر زمین سے بچھا چھوڑا اور پیراں دے کھڑے ہونے کے بجائے پنڈلیاں دے کھڑے ہونے کے بجائے اپنے گھوڑیاں دے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوگا یہ سب سرنڈر کر رہے ہیں۔ اسا کوئی انہیں اپنی طاقت کا استعمال نہ کر سکتا، کوئی اپنی گل نہ سامنے رکھ سکتا، فوری طور پہ تصور فرمان اپنے گھٹنے دے بند ہو گئے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کسی نے جذبات کا تلاطم کو سکون اطمینان نہ کرایا تو فرمانے لگے سن رسول کریم علیہ السلام کے مقابلے کائنات کی کوئی چیز عزیز نہ جائے۔ حضور ایسا ہر چیز کی دستبردار ہے۔ میرے دوستوں، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تعریف قلب وقت حضرت ابو سفیان کے سب بڑے فرزند یزید، انہوں نے بڑی قربانیاں، حتیٰ کہ شہید فی سبیل اللہ، انہوں تو بعد ہی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، بعد ہی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اگے پرانی جگہ لایا گیا ہے، کمپنسیٹ کیا گیا ہے اور یہ معاملہ اس طریقے سے چلایا گیا ہے۔ حضرت معاویہ نے جو کہ اپنے شہید فی سبیل اللہ بھائی بڑے بھائی یزید حضرت ابو سفیان نے بہو بیٹے یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، محمد بن ابی سفیان، عتبہ بن ابی سفیان، عتیبہ بن ابی سفیان اور ایک سارے بیٹے صاحب اولاد ہیں۔ الغرض حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید اور کئی سے یزید لفظ کا معنی بڑا پیارا ہے، لیکن جنن دا سن 61 ہجری اپنی حکومت کا آغاز اس نے رسول کریم علیہ السلام کی آل طیب اور امام علی مقام کو قتل کرنے کے نام کیا۔ اگلے سال سن 62 ہجری دی اس نے اپنی فوجاں بھیج کے حرم مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کر دیا، اتو فارغ ہو کے مکہ مکرمہ نے اپنی فوجاں بھیج دیا اور کوہ ابی قبیس نے مجنی کا نصب کر کے باقاعدہ خانہ کعبہ شریف کو ٹارگٹ کر کے جڑا ہے سنگ باری کی تھی، جن کی وجہ خانہ کعبہ شریف اگ لگ گئی، غلاف کعبہ جل گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فتی جڑا دمبا آیا وہ چھری موجود آئی، ابراہیم علیہ السلام سی اس دمبے دے سنگ موجود ان پہ، کیونکہ اس وقت قربانی دا گوشت کھادا نہیں بنی تھا، آسمان کو قرآن فرماتا ہے اگ آگیا جلا چھوڑ دیا، لہذا اس دمبے دے جو ہڈیاں موجود ہیں، اس دے کھر موجود ہیں، سنگ جنت دا وہ خانہ کعبہ شریف چھت وچ رکھیا ہویا ہے۔ یہ سارے تبرکات الغرض یزید کے دور میں جل گئے، تو اس نے بڑے بڑے 3 واقعات کیتے ہیں اپنے دور حکومت میں۔ اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد کسی نے چارج سنبھالا رجب سن 60 ہجری اور اس کے بعد کلید میں پہلا جمعہ آیا اور اس جمعے کی عبادت کی تھی اور جمعے کا خطبہ دیتا، اسی پہلی گل یہ کیتا کہ اے لوگو میرا والد تواڈے تے بہت سختی کردا ہے، وہ 2 غزوے سال تواڈے کو لڑیندا ہے، غزوۃ السیف، غزوۃ الشتاء، سردیاں دے موسم میں جڑے لوگ برف باری زیادہ ہوتی ہے اور سردیاں دے حالات کے مقابل گرمیاں میں جنگ نہیں کر سکتے، گرمیاں لوگ سردیاں یہ دونوں طرف جنگی مہم روانہ کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ سردیاں دی مہم گرمیاں دی اور میرا باپ سخت موسم پر جنگا کرنے دائی، اس نے کہا میں پہلا ریلیف تو انہوں دے رہا ہوں، بس ضروری فوج جتنے ساری سرحد دی حفاظت راسی باقی ساری فوج واپس اپنے کیمپ پر اٹھاؤنے۔ آج تو بعد جہاد کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہر فوجی دی تنخواہ وچ یک وقت 100 سونے دی اشرفی دا اس نے اضافہ کیا، جن کی وجہ تو اپنی فوج بڑا محبوب اور مقبول ہو گیا۔ جنگی مہمہ ختم، 1 انچ زمین اس دے دور دے کوئی فتح نہیں ہوئی، عالم اسلام میں کوئی اضافہ نہیں ہویا، بلکہ دیلم اور کئی سرحدی علاقے اس دے 4 سالہ دور دے عالم اسلام میں کٹ گئے، بغاوتوں کی نظر ہو گئے، لیکن اس میں کوئی پرواہ نہیں۔ اس خبیث کی جتنی خباثت اور جنگی مہمن وہ آل رسول اللہ اسلام دے خلاف ہیں، آل مدینہ دے خلاف ہیں، آل حرم مکہ دے خلاف ہیں۔ اور 14 ربیع الاول شریف سن 64 ہجری دے صرف 4 سال پر مشکل پورے کر کے یہ فنار اور دنیا کو رخصت ہو گیا۔ میرے دوستوں یزید نام پہلے ہویا کرتا لیکن جنن جے اس نے ظلم کی تھی، اسا مسلمانہ دا طریقہ ہے کہ اسا کسا لوگاں دے بولو جو آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن ہیں، جو دین اسلام دے دشمن ہیں، جو نظام اسلام دے دشمن ہیں، اسا انہاں دے نال مکمل طور تے دشمنی دا اظہار کرتے ہیں۔
اس وقت جس وقت حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اور آپ نے پیارے بیٹے عبداللہ بن امام احمد بن حنبل نے سوال کیا آج آپ مجموعہ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ دوسری جلد صفحہ 180 صحیح السند فرمان امام احمد بن حنبل کا موجود ہے، جس نے سوال آیا یزید کے حوالے میں، آپ نے فرمایا سوال کرنے والے ہو ذرا میں نے نساؤ مومن یحبہ، کیا روئے زمین میں کوئی ایسا مسلمان اور مومن بھی ہو سکتا ہے جڑا یزید کے نال بھی محبت کرے؟ یزید کے نال محبت کرے کوئی نہیں سکتا۔ حضرت حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت واسطے بس محترم کرام اگلے وقت محبوب کریم علیہ السلام نے تمام پیارے غلام اور امام علی مقام کی نسبت غلام آپ کے اہل خاندان آپ نے دفاع وسطیدہ رات بھی پلاننگ کر چکے ہیں حضرت حر بن یزید الریاحی اور جتنے انہوں نے برادری کے جوان یزیدی لشکر جس موجود رکھے انہاں کا میں مقام زبالہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ شامل ہویا میں نو استعمال کر کے لوگ میدان کربلا تک امام علی مقام کو چلا گیا ہے اور موقف امام علی مقام کا درست ہے۔ لہذا جویں یزیدی فوجر ہو کے بڑھن دا حکم دیتا عمر بن سعد نے حضرت حر بن یزید الریاحی اور انہوں نے تمام قبیلے دے جوان لیکن مسلح حالات دے تربیت یافتہ ہو گئی حضرت حر ہزار فوج دے دستے دے سالار اور کماندار ہوئے آپ فوری طور پہ الگ ہو گئے یزیدی لشکر کو قلب لشکر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے نکال سب امام علی مقام کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت کر دے سکتے جس نے 7 محرم الحرام کو امام علی مقام ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سامنے اتنے راستے رکھتے ہیں اور تو سب کوئی راستہ بھی امام علی مقام واسطے راستے کارکنوں واسطے میں چھوڑ رہے لہذا سادہ پہلا مطالبہ تھوڑے پہ ہے کہ جو لوڈ جتنے راستے آپ عطا کر دیں گے اور کرو کوئی نہ کوئی راستہ کرو کہ باحفاظت امام علی مقام کہ تو تشریف لے ہوئی عمر بن سعد نے کہا حر تینوں کیا ہو گیا کس قسم کی تو گلاں کر لے اس نے کہا جی میں بالکل حق گل کرتے ہیں جو کہا اساں ہر صورت میں جنگ کر سو بیعت دا مطالبہ اور اساں حضرت حسین دے خطبے حضرت حسین دے دلائل یہ تو سارا کم ہی نہیں ہے دلائل سننا اس کو نتائج اخذ کرنا یزید کا کام میں یا عبید اللہ ابن زیاد گورنر عراق جس کو یزید نے مقرر کیتا امام علی مقام کے خلاف انہوں نے کام ہے اسا دلائل کے تجزیے کروں دلائل کا وزن کروں کون حق دیتے کون حق نہیں اسا سرکاری ملازم ہے حضرت نائب سانو جو حکم آمنا ہے اسا بلا توقاس اس حکم نافذ کرتا ہے کیونکہ اسا حکومت کی مشیری کا حصہ ہے حضرت حر نے فرمایا حرکت میں اللہ نے عقل اور شعور عطا کیتا ہے لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق اللہ کریم کی نافرمانی ہو رہی ہو مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اور دیکھو اسے سمجھاؤ اپنے آفیسر میں سے اپنے سربراہ اگر وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک کہ نہیں سمجھتا تو بڑے وقار دے نال مستعفی ہو کے معذرت کر کے واپس آ جاؤ کچھ عرصہ مالی مشکلات برداشت کر لو اپنے آپ کو تحقیقات دے سپرد کر چھوڑو لیکن کسی بھی صورت وچ جتے خالق کے کریم دی نافرمانی ہوگی ہوئے اتنے مخلوق کی اطاعت نہ کرو سانو واضح نظر آ رہے ہیں تواڈے تے بھی حق مکتشف ہے لیکن دنیا داری دی پٹی توڑی اکلاں تے آئی ہوتی ہے اور ایک اصلی جو ایک شکاوت ہے وہ تواڈے ذمہ رکھنا ہے لہذا ساری گل من نہ کرنی جی تواڈی گل نہیں بلکہ تساں باقی بنے کرو تساں قوانین کو توڑ رہے ہو اپنی حکومت کے خلاف اٹھ رہے ہو لہذا اسا تو مارنے کرنے کہ واپس آ جاؤ اور توبہ کرو اس بغاوت نہ کرنی نہیں باغی اسا نہیں اسا حق دی حمایت میں کھڑے ہوئے باغی تساں پہ اسلام دے باغی مصطفیٰ علیہ السلام دے نظام دے باغی انہاں کا حر واپس ہوئے کرنا تیرے اتنے بھی کاروائی کر سکتے انہاں کا کاروائی کرو پہلے تو امام علی مقام کو راستہ دے دیا نہیں راستہ دے دیا وہ تو امام علی مقام دے دفاعی حصار تک جنہ لوگوں نے آپ کو گھیرے چلے کہ امام علی مقام دے کارکن اور رشتہ دار اور علیہ خاندان آپ کی حفاظت واسطے جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے انہاں
سو جس نے پہلے ساڑھی لاشا گرا چکا جب تک اساں زندہ ہے تھوڑا بھی بندہ بھی پار نہیں ہو سکتا چنانچہ سب سے پہلا جڑا مارکہ جہاد ہوئے میدان کربلا میں وہ حضرت حر بن یزید الریاحی اور آپ نے قبیلے دے جوانہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دفاع بڑی دیر تک انہوں نے لشکر کو روک کے رکھا حتیٰ کہ ایک ایک کر کے جامع شہادت روش مانگے اس تو بعد امام علی مقام انہوں نے ذہن دے وچ آئی کہ ساتھ گھنٹے کی کاروائی دے یہ سارے دا سارا معاملہ ختم کر چھوڑ سو لیکن جس ترتیب دے وچ بھی انہوں نے فوجی دستے آنے رہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ جان ساران امام علی مقام دا ایسا دفاع کیتا ہے کہ نماز زور دے وقت داخل ہومن تک حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ تحفظ اپنی جانت قربان کر کے حضرات کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا امام علی مقام آپ کے تمام رفقاء کرام دے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس وچ ہمیشہ بلند و بلند تر رکھے اساں ہستیاں سانو پتہ ہے کہ محبوب نے صدقے اور برکت نال سب کچھ اترتا ہے لیکن بات بھی سانو حکم ہے کہ اساں دعا منگنی ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اے اللہ تو رحمت کاملہ نازل فرما مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی آلہ طیب آپ دی اصحاب اللہ دی رحمت آندا تا مجسم محبوب رحمت للعالمین بات بھی سانو دعا دا حکم ہے تسا انہاں دے غلامی دی نسبت مضبوط کرنے واسطے آتے ہیں کہ اللہ انہاں ہستیاں دے درجات بلند رکھے وہ تو او کریم ہستیاں جنہاں دا نام لمن والیاں دے درجے بلند ہو اللہ پاک سانو مقصد حسینیت سمجھن دا جذبہ عطا فرماوے شعور عطا فرماوے اور اپنی زندگی اس مقصد کے تحت گزارن کی توفیق عطا فرماوے اور محرم الحرام دے عظیم پروگرام کہ پورا سال جتھے اپنے بچیاں دا انتظام کرتے ہیں گھروں دے معاملہ سماجی معاشرتی خاندانی آئلی ذمہ داریاں اور منتظمین ادا کرتے ہیں اتھے یہ سال بھر تو شیڈول بناون لگتے ہیں نعت خان میرے بھائیاں نال علماء نال رابطے قرآن پاک دی قرات سنن والی ہستیاں دے نال رابطے اور فنڈنگ دی اور بہت لوگوں کتھے ویندے میں ایک دفعہ اڈا جہان خان دے نال میرا بیان ہے بستی اصلاح دے ایک بزرگ اتھے تشریف فرمان اور یہ بڑے مہینے پہ محرم الحرام شریف دی جو اور وہ بزرگ تھے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں انہاں کہا نہیں کہ تمہارے دعوت دے وڑ دی ضرورت کو نہیں فلاں سارے بزرگ اساں تا اگے بھی ہر سال وڑا پروگرام شروع ہوتا ہے تا سجراب اس پروگرام دیکھ موجود ہے ہر وقت اس پروگرام میں اس دے پیچھے کیا جذبہ کار فرمائے جتھے اللہ کے محبوب رسول دی رضا ہے محبوب اس بندے ہوتے سب تو زیادہ راضی ہے جڑا جتنا ساداتنا حسنین کریمین جنال محبت رکھتا ہے انہاں دے مشن کی خدمت کرتا ہے آپ حضرات نے آج بھی ذکر امام علی مقام آپ دے مشن کو زندہ رکھتا ہے کہ اگر اساں عمل واسطے قدم نہ بھی بڑھاؤں تو منتظمین کا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں ماشاءاللہ حجت قائم ہو رہی ہے سارے سے کہ امام علی مقام کا ذکر امام علی مقام کا مشن اگے بڑھا رہے ہیں اللہ پاک سارے جیسی نسلہ پیدا فرماوے جڑے حالات ہو این غلامی حسین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حاضرین نو جزا عطا فرماوے آپ دا ایک لمحہ گزارنا آندر ویندر ایک قدم اٹھاونا یہ سب عبادت الہی اور اطاعت الہی بھی بسر ہو رہے ہیں ہمارے مہذب لکھا ہے یا مذہب لکھا ہے ہاں پہلے کی پہچان مذہب تو بعد نیم تو بعد لا لکھا ہے مہذب لکھا ہے سارے مذہب کی پہچان کیا ہے اگر اس مختصر اور جامع ترین الفاظ دے سنسو تو سارے مذہب کی پہچان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی آل طیب آپ دے اصحاب دے نال ہمیشہ غلامی اور محبت دا رشتہ اور ادب دا رشتہ استوار سبحان اللہ ہمارا سوال ہے کہ کربلا میں جتنی شہادتیں ہوئی ان کو دفن کرنے والا کون جوان تھا بھئی 3 دن تک یہ مبارک لاشیں اور اکثر ہستیاں سر انور کو بغیر کیونکہ وہ خبیث لوگ سر انور کٹ کے نال لے گئے بغیر بلا گورو کفن تشریف تمہارے جس وقت نورانی قافلہ بھی کوفہ میں ایک رات گزار کے بد کربلا دے راستے درائے فرات پار کر کے بد شار عام کے شام کی طرف چلا دیتا گیا اور یزیدی تمام دے تمام انخلا کر کے اور میدان کربلا خالی کر کے بد میدان کربلا درائے فرات نے اسے اندرونی کنارے تھے اگے 10 میل بن کے ایک بستیہ قادریہ غین الفقہ دعا
اور گولہا غادریہ یہ تمام قبیلے بنی نصر دے لوگ آباد ہوئے انہوں نے علم جو جس نے ساری کاروائیاں یا تو بزرگوں نے چند ایک شجاع اور لیڈر بے باک قسم کے جوان بھیجے انہوں کے حالات کا جائزہ لیا یزیدی سارے چلے گئے انہوں نے بن کے بزرگوں کو مطلع کی تھا وہ ساری فصلی دے بنی نصر آئے آکے مزارات تیار کی تھے قبریں تیار کی تھیں کوشش کی تھی پہچانن تھی امام علی مقام رضی اللہ کی پہچان آگے نشان قائم کر چھوڑا اس طرح انہاں ہستیاں دے آکے جنازے پڑھے اور انہاں ہستیاں دے مبارک مزارات دے جنب تدفین کیتا انہاں نے مبارک قبرہ تیار کی غادریہ بستی دے بن اسد قبیلے سے لوگ تمام کتابیں لکھے شام ہجرت بعد اپنا بھائی بنائی چھوڑائی اساں فوری طور پہ اپنے مہاجر بھائی دا ہاتھ ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی دا ہاتھ پکڑا اپنے گھرج رہ گئے اس گھرج ادھا حصہ اس بات کو آنے میرے مال و دولت اتنا ہی ادھا تو اڈا ہو گیا میرا کاروبار ہے ادھا تو اڈا ہو گیا بڑی پارٹنر شپ پر مصارفت کرتا اصل سب کچھ معبود اور معبود کے غلامہ کے قربان اور معبود نے یہ رشتہ دار حملے کر رہے ہیں بدر چھوڑ دیں اور سعاد مدینہ ڈھال بڑھ رہے ہیں اور سب قربانی کر رہے ہیں کہ جس نے مال و دولت آئے اتنا زیادہ وہ سارا قریش کی طرف سارے واسطے کی لیے فبلغت سالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکابر انصار مدینہ نے گل نہیں فرمائی نوجوانہ دے دلوں میں جو چیز پیدا ہوئی محبوب کریم علیہ السلام تک نوجوان انصار کے جذبات پہنچے محبوب علیہ السلام نے جارانہ نے مقام پہ حکم ارشاد فرمایا تمام انصار مدینہ میرے پیارے غلام بزرگ جوان ایک پاسے اجتماع کریں جمع سارے انصار جمع ہوئے حدیث سید محبوب کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار اے گروہ انصار حق کما کنتم بالکل حق ہے جو کوئی توڑے چند جوانہ نے اظہار کی ہے واقعی تو میں اور میرے پیارے غلاموں میں حاضر مفنا عطا کی تھی فلان قربانی فلان قربانی فلان قربانی سب قربانیاں کا ذکر فرمایا لیکن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دل میری دا بھی جواب عطا فرماؤ ایک طرف مال و دولت دنیا عہدے پہ اور ایک طرف اللہ دا پیارا رسول علیہ السلام جمع کر رہا ہے میں نے ایڈ ساؤ ذہب الناس بالاموال اہل مکہ مال و دولت رہ گئے وَأَنْتُمْ تَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ اور دوسرا اللہ دے رسول علیہ السلام کو اپنے نال لے گئے ہون نساؤ مال لوڑے نے یا اللہ دے رسول نو لوڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت دو میں ہاتھ جا کے نعرہ حیدری فَجَسَوْهَا انصار دے بزرگ انصار دے جوان فوری طور پہ اپنے گھٹنے دے بل ہو گئے وَبَقَوْا بُكَاءً شَدِيدًا اور کوئی انصاری جوان کوئی بزرگ اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکا گھٹنے دے بل ہو گئے عرب لوگ جڑے بڑے بہادر اور شجاع ہویا کرتے ہیں وہ گھوڑیاں دے بل جس نے اپنی پنڈلیاں اور پیر زمین سے بچھا چھوڑا اور پیراں دے کھڑے ہونے کے بجائے پنڈلیاں دے کھڑے ہونے کے بجائے اپنے گھوڑیاں دے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوگا یہ سب سرنڈر کر رہے ہیں اب سب کوئی انہیں اپنی طاقت کا استعمال نہ کر سکتا کوئی اپنی گل نہ سامنے رکھ سکتا فوری طور پہ تصور کرن اپنے گھٹنے دے بند ہو گئے اور وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کسی نے جذبات کا تلاطم کو سکون اطمینان آ جایا تو تمام لگے سن رسول کریم علیہ السلام کے مقابلے کائنات کی کوئی چیز عزیز نہیں جائے حضور ایسا ہر چیز کی دستبردار ہے میرے دوستوں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تعریف قلب وقت حضرت ابو سفیان کے سب بڑے فرزند یزید انہوں نے بڑی قربانیاں حتیٰ کہ شہید فی سبیل اللہ انہوں تو بعد ہی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بعد ہی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اگے پرانی جگہ لایا گیا ہے کمپنسیٹ کیتا گیا ہے اور یہ معاملہ اس طریقے نال چلایا گیا ہے حضرت معاویہ نے جو کہ اپنے شہید فی سبیل اللہ بھائی بڑے بھائی یزید حضرت ابو سفیان دے بہو بیٹے یزید بن ابی سفیان معاویہ بن ابی سفیان محمد بن ابی سفیان عتبہ بن ابی سفیان عتیبہ بن ابی سفیان اور ایک سارے بیٹے صاحب اولاد الغرض حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید اور کئی
ایک سے آتی یزید لفظ کا معنی بڑا پیارا ہے لیکن جنن دا سن 61 ہجری اپنی حکومت دا آغاز اس نے رسول کریم علیہ السلام کی آل طیب اور امام علی مقام کو قتل کرنے دینا کرتا اگلے سال سن 62 ہجری دی اس نے اپنی فوجاں بھیج کے حرم مدینہ طیبہ دی حرمت کو پامال کرنا پڑا اتو فارغ ہو کے مکہ مکرمہ تے اپنی فوجاں بھیج گیا اور کوہ ابی قبیس تے مجنی کا نسب کر کے باقاعدہ خانہ کعبہ شریف کو ٹارگٹ کر کے جڑا ہے سنگ باری کی تھی جن کی وجہ خانہ کعبہ شریف اگ لگ گئی غلاف کعبہ جل گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے فتی جڑا دمبا آیا وہ چھری موجود آئی ابراہیم علیہ السلام سی اس دمبے دے سنگ موجود ان پہ کیونکہ اس وقت قربانی دا گوشت کھادا نہیں بنیتا آسمان کو قرآن فرماتا ہے اگ آگیا جلا چھوڑ دیا لہذا اس دمبے دے جو ہڈیاں موجود ہیں اس دے کھر موجود ہیں سنگ جنت دا وہ خانہ کعبہ شریف چھت وچ رکھیا ویندا ہے یہ سارے تبرکات الگ رسل یزید کے دور میں جل گئے تو اس نے بڑے بڑے 3 واقعات کیتے ہیں اپنے دور حکومت دے اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد کسی نے 4 جسمالہ رجب سن 60 ہجری اور اس بعد کلے میں پہلا جمعہ آیا اور اس جمعے کی امامت کی تھی اور جمعے کا خطبہ دیتا اسی پہلی گالے کی تھا کہ اے لوگوں میرا والد توڑے تے بہت سختی کردہ وہ 2 غزوے سال ہی توڑے کو لڑائیں دائی غزوت السیف غزوت الشتاء سردیاں دے موسم میں جڑے لوگ برف باری زیادہ ہوتی ہے اور سردیاں دے حالات دے مقابل گرمیاں میں جنگ نہیں کر سکتے گرمیاں لوگ سردیاں یہ دونوں طرف جنگی مہم روانہ کرتے ہیں حضرت معاویہ سردیاں دی مہم گرمیاں دی اور میرا باپ سخت موسم پڑھ کر جنگا کر میں دائی اس نے کہا میں پہلا ریلیف تو انہوں دے رہے ہیں بس ضروری فوج جتنے ساتھی سرحد دی حفاظت تراسی باقی ساری فوج واپس اپنے کیمپا میں جاؤنے آج تو بعد جہاد دا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہر فوجی دی تنخواہ وچ یک وقت 100 سونے دی اشرفی دا اس نے اضافہ کیا جن کی وجہ تو اپنی فوج بڑا محبوب اور مقبول ہو گیا جنگی مہمہ ختم 1 انچ زمین اس نے دور دے کوئی فتح نہیں ہوئی عالم اسلام میں کوئی اضافہ نہیں ہویا بلکہ دیلم اور کئی سرحدی علاقے اس نے 4 سالہ زور دے عالم اسلام میں کٹ گئے بغاوتہ دی نظر ہو گئے لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں اس خبیث کی جتنی خباثت اور جنگی مہمن وہ آل رسول اللہ اسلام دے خلاف ہیں آل مدینہ دے خلاف ہیں آل حرم مکہ دے خلاف ہیں اور 14 ربیع الاول شریف سن 64 ہجری دی صرف 4 سال پر مشکل پورے کر کے یہ فنار اور دنیا کو رخصت ہو گیا میرے دوستوں یزید نام پہلے ہویا کرتا لیکن جنن دے اس نے ظلم کی تھی ایسا مسلمانہ دا طریقہ ہے کہ ایسا لوگوں دے قلو جو آل رسول اللہ اسلام دے دشمن ہیں جو دین اسلام دے دشمن ہیں جو نظام اسلام دے دشمن ہیں پہ ایسا انہوں نے مکمل طور پہ دشمن کا اظہار کرتے ہیں اس وقت جس وقت حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمت دے اور آپ دے پیارے بیٹے عبداللہ بن امام احمد بن حنبل نے سوال کی جائے آج آپ مجموعہ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ دوسری جلد صفحہ 180 صحیح السند فرمان امام احمد بن حنبل دا موجود ہے جس نے سوال آیا یزید کے حوالے میں آپ نے فرمایا سوال کا حوالے ہو ذرا میں نو تنساؤ آپ مومن یحبو ہوں کیا روح زمین میں کوئی ایسا مسلمان اور مومن بھی ہو سکتا ہے جڑا یزید جنال بھی محبت کرے یزید جنال محبت کرے کوئی نہیں سکتا الگ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ کی حفاظت واسطے 10 محترم کرام اگلے وقت محبوب کریم علیہ السلام نے تمام پیارے غلام اور امام علی مقام کی نسبت غلام آپ کے اہل خاندان آپ کے دفاع وسیلہ رات کی پلاننگ کر چکے ہیں حضرت حر بن یزید الریاحی اور جتنے انہوں نے برادری کے جوان یزیدی لشکر جس موجود کرتے ہیں انہاں کا میں مقام زبالہ کی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ شامل ہو جانا میں نو استعمال کر کے لوگ میدان کربلا تک امام علی مقام کو چلا گیا ہے اور موقف امام علی مقام کا درست ہے لہذا جویں یزیدی فوجروں کے پڑھن دا حکم دیتا عمر بن سعد نے حضرت حر بن یزید الریاحی اور انہوں نے تمام قبیلے دے جوان لیکن مسلح حالات دے تربیت یافتہ فوجی حضرت حر 1000 فوج دے دستے دے سالار اور کماندار ہوئے آپ فوری طور پہ الگ ہو گئے یزیدی لشکر کو قلب لشکر کے سامنے سینہ سامنے کھڑے ہو گئے
نہ کہا سب امام علی مقام کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت نہ دے سکتے جس نے 7 محرم الحرام کا امام علی مقام ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سامنے اتنے راستے رکھتے ہیں اور تو سب کوئی راستہ بھی امام علی مقام واسطے راستے کارکنوں واسطے نہیں چھوڑ رہے. لہذا سادہ پہلا مطالبہ تھوڑے پہ ہے کہ جو لوٹ لو جتنے راستے آپ عطا کر دیں گے اور کرو کوئی نہ کوئی راستہ کر دو کہ باحفاظت امام علی مقام کہ تو تشریف لے ہوئی. عمر بن سعد نے کہا ہر تن کیا ہو گیا کس قسم کی تو گلاں کر لے اس نے کہا جی میں بالکل حق گل کر رہا ہوں جو کہا اساں ہر صورت میں جنگ کر سو بیعت دا مطالبہ ہے اور اساں حضرت حسین دے خطبے حضرت حسین دے دلائل یہ تو سارا کم ہی نہیں ہے دلائل سننا اس کو نتائج اخذ کرنا یزید کا کام ہے یا عبید اللہ ابن زیاد گورنر عراق جس کو یزید نے مقرر کیا امام علی مقام کے خلاف انہوں نے کام ہے اساں دلائل کے تجزیے کروں دلائل کا وزن کروں کون حق ہوتے ہیں کون حق نہیں اساں سرکاری ملازم ہے نائب سانو جو حکم آنے اساں بلا توقاس اس حکم نافذ کرتے ہیں کیونکہ اساں حکومت کی مشینری کا حصہ ہے. حضرت حضرت نے فرمایا ہر کس اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق اللہ کریم کی نافرمانی ہو رہی ہو مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اور دیکھو اسے سمجھاؤ اپنے آفیسر کے ساتھ اپنے سربراہ اگر وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک کہ نہیں سمجھتا تو بڑے وقار دے نال مستعفی ہو کے معذرت کر کے واپس آ جاؤ کچھ عرصہ مالی مشکلات برداشت کر لو اپنے آپ کو تحقیقات دے سپرد کر چھوڑو لیکن کسی بھی صورت جتے خالق کے کریم دی نافرمانی ہوگی ہوئے اتنے مخلوق کی اطاعت نہ کرو. سانو واضح نظر آ رہا ہے واڑ اتنے بھی حق متکشف ہے لیکن دنیا داری دی پٹی توڑی اکلا دتے آئی ہوتی ہے اور ایک اصلی جو ایک شکاوت ہے وہ توڑے ذمہ رکھتے ہیں. لہذا ساری گل من نہ کرنی جی توڑی گل نہیں بلکہ تو سب باقی بنے گا تو سب قوانین کو توڑ رہے ہو اپنی حکومت کے خلاف اٹھ رہے ہو. لہذا ایسا تو بار نہیں کرنے کہ واپس آ بنو اور توبہ کرو اس بغاوت نہ کرنی نہیں باغی اثر نہیں اساں حق دی حمایت کو کھڑے ہوئے باغی پوچھو پہ اسلام دے باغی و مصطفیٰ علیہ السلام دے نظام دے باغی انہاں کا ہر واپس ہوئے کرنا تیرے اتنے بھی کاروائی کر سکتے انہاں کا کاروائی کرو. پہلے تو امام علی مقام کو راستہ دے مجھے نہیں راستہ دے دے وہ تو امام علی مقام دے دفاعی حصار تک جنہ لوگوں نے آپ کو گھیرے چلے کہ امام علی مقام دے کارکن اور رشتہ دار اور آلے خاندان آپ کی حفاظت واسطے جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے انہاں تک اس وقت پہنچو جس نے پہلے ساڑھی اللہ شکرہ چھوڑا جب تک اساں زندہ پڑا بھی بندہ بھی پاک نہیں سکتا. چنانچہ سب سے پہلا جڑا مارکہ جہاد ہوئے میدان کربلا میں وہ حضرت حر بن یزید الریاحی اور آپ نے قبیلے دے جوانہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دفاع بڑی دیر تک انہوں نے لشکر کو روک کے رکھا حتیٰ کہ ایک ایک کر کے جامع شہادت روش مانگے. اس تو بعد امام علی مقام انہوں نے ذہن دے وچ آئی کہ ساتھ سے گھنٹے کی کاروائی دے یہ سارے دا سارا معاملہ ختم کر چھوڑ سو لیکن جس ترتیب دے وچ بھی انہوں نے فوجی دستے آندے رہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ جان ساران امام علی مقام دا ایسا دفاع کیتا ہے کہ نماز زور دے وقت داخل ہومن تک حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ تحفظ اپنی جانت قربان کر کے حضرات کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا امام علی مقام آپ دے تمام رفقاء کرام دے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس وچ ہمیشہ بلند تر رکھے. اساں ہستیاں سانو پتہ ہے کہ محبوب کے صدقے اور برکت نال سب کچھ اترتا ہے لیکن بات بھی سانو حکم ہے کہ اساں دعا منگنی ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ تو رحمت کاملہ نازل فرما مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی آلہ طیبہ باقیہ صاحب اللہ دی رحمتاں دا تا مجسم محبوب رحمت للعالمین. بات بھی سانو دعا دا حکم ہے تسا انہاں دے غلامی دی نسبت محفوظ کرنے واسطے آتے ہیں کہ اللہ انہاں ہستیاں دے درجات بلند رکھے. وہ تو او کریم ہستیاں جنہاں دا نام لمن والیاں دے درجے بلند
اللہ پاک سانو مقصد حسینیت سمجھن دا جذبہ عطا فرماوے، شعور عطا فرماوے اور اپنی زندگی اس مقصد کے تحت گزارن کی توفیق عطا فرماوے۔ اور محرم الحرام دے عظیم پروگرام کہ پورا سال جتھے اپنے بچیاں کا انتظام کرتے ہیں، گھراں دے معاملات، سماجی معاشرتی خاندانی آئلی ذمہ داریاں نوں منتظمین ادا کرتے ہیں، اتھے یہ سال بھر تو شیڈول بناون لگ پتے ہیں۔ نعت خان میرے بھائیاں نال، علماء نال رابطے، قرآن پاک دی قرات سنن والی ہستیاں دے نال رابطے اور فنڈنگ دی اور وقت لوگاں نوں کتھے ویندے۔ میں ایک دفعہ اڈا جہان خان دے نال میرا بیان ہے، بستی اصلاح دے ایک بزرگ اتھے تشریف فرمان اور یہ بڑے مہینے پہ محرم الحرام شریف دے جو اور وہ بزرگ اتھے لوگاں نوں دعوت دے رہے ہیں، انہاں کا نہیں کہ تواڈے دعوت دے وڑ دی ضرورت کو نہیں، فلاں سارے بزرگ اساں دا اگے بھی ہر سال تواڈا پروگرام شروع ہوندا ہے تا اساں جناب اس پروگرام وچ موجود ہوئے۔ ہر وقت اس پروگرام میں اس دے پیچھے کیا جذبہ کار فرمائے، جتھے اللہ اور محبوب رسول دی رضا ہے، محبوب اس بندے ہوتے سب تو زیادہ راضی ہے جڑا جتنا ساداتنا حسنین کریمین کے نال محبت رکھتا ہے، انہاں دے مشن کی خدمت کرتا ہے۔ آپ حضرات نے اج بھی ذکر امام علی مقام آپ دے مشن کو زندہ رکھو گے کہ اگر اساں عمل واسطے قدم نہ بھی بڑھاؤں تو منتظمین کا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حجت قائم ہو رہی ہے سارے سے کہ امام علی مقام دا ذکر، امام علی مقام دا مشن اگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ پاک سارے جیسے نسلہ پیدا فرماوے جڑے حالات ہو این غلامی حسین کے مطابق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حاضرین نو جزا عطا فرماوے۔ آپ دا ایک لمحہ گزارنا، آندڑ ویندڑ ایک قدم اٹھاونا، یہ سب عبادت الہی اور اطاعت الہی بھی بسر ہو رہے ہیں۔ ہمارے مہذب لکھا ہے یا مذہب لکھا ہے؟ ہاں پہلے کی پہچان، مذہب کے بعد نیم کے بعد لا لکھا ہے، مہذب لکھا ہے۔ سارے مذہب کی پہچان کیا ہے؟ اگر اس کو مختصر اور جامع ترین الفاظ دے سنسو تو سارے مذہب کی پہچان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ دی آل تقیب، آپ دے اصحاب دے نال ہمیشہ غلامی اور محبت دا رشتہ اور ادب دا رشتہ استوار کا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سوال ہے کہ کربلا میں جتنی شہادتیں ہوئی ان کو دفن کرنے والا کون جوان تھا؟ بھائی 3 دن تک یہ مبارک لاشیں اور اکثر ہستیاں سر انور کے بغیر، کیونکہ وہ خبیث لوگ سر انور کٹ کے نال لے گئے بغیر بلا گورو کفن تشریف تمہارے۔ جس وقت نورانی قافلہ بھی کوفہ وچ ایک رات گزار کے بد کربلا دے راستے 3 فرات پار کر کے بد شار عام کے شام کی طرف چلا دیتا گیا اور یزیدی تمام دے تمام انخلا کر کے اور میدان کربلا خالی کر کے وقت میدان کربلا 3 فرات نہیں اسے اندرونی کنارے تھے اگے 10 میل بن کے ایک بستی ہے غادریہ، غین الف کا دواد را ہے اور گول آ غادریہ، ان تمام قبیلہ بنی نصر دے لوگ آباد ہوئے۔ انہوں نے علم جو جس نے ساری کاروائیاں آئیں تو بزرگوں نے چند ایک شجاع اور نڈر بے باک قسم کے جوان بھیجے، انہوں کے حالات کا جائزہ لیا، یزیدی سارے چلے گئے، انہوں نے بن کے بزرگوں کو مطلع کیتا، وہ ساری فصلی دے بنی اسد آئے، آ کے مزارات تیار کیتے، قبریں تیار کیتیاں، کوشش کی تھی پہچان تھی امام علی مقام رضی اللہ کی پہچان آگے نشان قائم کر چھوڑا۔ اس طرح انہاں ہستیاں نے آ کے جنازے پڑھے اور انہاں ہستیاں نے مبارک مزارات جنب تدفین کیتا، انہاں نے مبارک قبرہ تیار کیتیاں۔ غادریہ بستی سے بنو اسد قبیلے سے لوگ تمام کتابیں لکھے، شام کون تھا اور دفن کس نے کیا؟ یزید نے اپنے خزانے میں پہلے تک 4 دن تک دمشق دے مرکزی صدر دروازے ہوتے امام علی مقام رضی اللہ عنہ سر مبارک رٹ کر رہا ہے۔ آپ علامہ امام شمس الدین محمد بن عثمان الزاہبی جو سسر و تاریخ کی وفات پا رہے ہیں، انہوں نے سیر و علام نبلا دی 4 جلد میں کتنی صحیح سند نہ چیزیں حافظ ابن حجر یعنی سارے مورخ نہیں محدثین کرام دے جنہیں راوی ہوتے ہیں حلال حرام دے آکام دے مشتمل احادیث کو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں، انہاں شرائط کے صحیح انکیاں روایات اس نے عبرت روگن دیمن واسطے اسا ہوں خلافہ راشدین نہیں، حضرت عثمان کا تک 40 دن تک محاصرہ کیتا گیا، انہوں نے کوئی جلوس کٹا
چھڈن والیاں دھرنا دیون والیاں دے راستے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کیتی، حالانکہ جگہ جگہ تے انہاں دی فوجی چھاونیاں اور انہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل حضرت عمر دے شہادت تک عالم اسلام دا حصہ بڑی ہے زمین، حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے تو 44.5 لاکھ مربع میل ہوتے پرچم اسلام دا ارا گئی، ہر طرف حضرت عثمان دیا فوجان، لیکن فرمایا میں طاقت استعمال نہیں کرنی، اگر یہ لوگ میرے نام اختلاف کرتے ہیں تو میں نام دی درست گل سنسان، درست مطالبہ مرسان، سن 34 ہجری آیا، بات آپ نے مطالبات مان کے جناب انہوں نے واپس بھیجا، چونکہ وہ شرط سندن ہر صورت جی اسلام دا مرکز تباہ کرنا چاہتے ہیں، اگلے سال وقت پہلے لوگ بھی بڑے اجتماع کر کے آگئے، تو کیا حضرت عثمان دے گورنر مصر کوفہ بصرہ لوگ نہ اطلاع بھیج دے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں کسی دا حق کے احتجاج نہ روک سکتی ہوں، وہ خلیفہ راشدن حتیٰ کہ آپ نے جان قربان کر چھوڑی، لیکن نہ مدینہ طیبہ دیتے حرف عمر دیتا، نہ ہی آپ نے اپنے دفاع میں کوئی جنگی کرنا ظلمن شہید ہو گئے، ایک خلافہ راشدین ہن یزید آ چکا ہے، ملوکیت کا دور آ چکا ہے، ہن بادشاہی آ چکی ہے، سب کچھ کو بلڈوز کر رہے ہیں، روندے چلے جا رہے ہیں، میرے دوستوں اس نے 4 دن امام علی مقام کے اگر سارے خلاف اٹھ سو تو اساں جس نے محبوب دے بیٹے نو معاف نہیں کیتا، کسی اور نو کیوں اثر ہوا ہے رعایت نہیں سمجھ رہے جڑا ساری حکومت نو چیلنج کر سی سارے زیر نگر ناصیہ صاحب اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑ ایک پیغام کنوے کرنا، پیغام میسیج کے ساتھ 4 دن اس کے بعد خزانے دے عبد الملک بن مروان کے دور میں سر انور باہر آیا اور عبد الملک بن مروان کے دور میں بھی جس نے باہر تھا اس وقت بھی امام علی مقام دا سر انور حتیٰ کہ آپ نے چونکہ بال کندیاں مبارک تک لہو وفرات بال مبارک تک تر و تازہ جلوہ کر شہداء زندہ ہوا بعد مدینہ طیبہ سر انور بھیج دیتا گیا، بلکہ مدینہ طیبہ بھیج دیتا گیا، حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام طرف اس وقت مشہد حسینی جنت البقیع شریف میں رکھی ہے، بعد جس وقت عبیدی شین آئی تھی انہیں مدینہ طیبہ جو مصر پہنچا چکائی، اتھے بھی مشہد حسینی مشہد راس حسینی موجود ہے، اور بعد میں ایسے مسلمان بادشاہ آئے کہ جنہوں نے اتھو بھی سر انور کو حاصل کر کے میدان کربلا وچ آپ دی قبر انور دے سرحانے دی طرف انہوں نے مشہد بڑھا کے آپ دے سر انور کو اس وقت آپ دا سر انور مقدس قربان منون کربلائے مالاد وچ ہے، آپ دے روضہ مقدس وچ ہے، آپ دی قبر انور دے سرحانے دی طرف ہے، لیکن جسمی انور نال متصل نہیں، اج بھی امام علی مقام باطنی طور تے سید عالمی سر انور جدا ہویا ہے، اور آپ دا سر انور اور جسم اقدس کے درمیان قبر شریف کی دیوار ہے، لیکن اس وقت سر انور جسم مقدس کے قریب کربلائے مالاد موجود ہے۔ اللہ پاک امام علی مقام دی غلامی جو فیض و برکات ہمیشہ سے سب کو عطا فرمائے رکھے، آمین وما علی شاہدین اللہ۔ بڑے خوبصورت اور علمی فکری انداز دے نال استاذ العلماء استاذ الکل مفتی شوکت علی صاحب خیالوی صاحب آپ کو بیان کر رہے سن اور تھوڑے اور ساڑھے قلوب و اذہان کو منور کر رہے سن، بڑا خوبصورت بیان کر رہے سن۔ حاجی مشتاق صاحب انہوں نے صاحبزادے مختصر تلاوت کلام الہی کر سن، اس تو بعد انشاءاللہ تعالی ثنا خوان رسول، ثنا خوان مصطفیٰ بلبل مدینہ محمد شفیع عاجز صاحب وہ اپنا نعت